وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم، نبی محتشم، حضور مدینہ کے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا، تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ، رمضان المبارک اللہ رب العزت نے مومنین کو عطا فرمایا اور بہت سارے خوش نصیب رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے تو فائدہ اٹھاندے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت دی عبادت کر کے اللہ نو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام دیاں عبادتاں، ریاضتاں، کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جڑے ہجے تک میری طرح دے سست اللہ رب العزت دے ذکر تو غافل نے، اللہ سانو سارے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنا ذکر کر کے تے راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، جتھے مومنین اللہ رب العزت دی عبادت کر رہے ہیں، ہر لمحہ ایک عبادت بڑی ہی پیاری اللہ پاک نے امت مسلمہ نو اور عطا فرمائی ہے کہ جڑی رمضان المبارک دے اندر ہی اس تے عمل کرو تے سنت دا ثواب ہے، وغیرہ عام دن چ بھی اس نو ادا کیتا جا سکتا ہے، لیکن سنت دا ثواب اے رمضان المبارک دے آخری عشرے ہی ہے۔ اس کر کے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل اس کام تے عمل فرمایا، اور روایات دے اندر آندا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف ایک اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ پاک نے پہلی امتوں کو بھی یہ عبادت عطا فرمائی۔ جیسا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید اسی پڑھیے تو اللہ پاک قرآن پاک کی ارشاد فرماندا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کولوں یہ وعدہ لیا کہ تسی اللہ دے گھر نو خوب ستھرا کرو، خوب پاک کرو، انطہرا بیتیا للطائفین طواف کرن والے واسطے، اور والعاکفین اعتکاف کرن والے واسطے، والرکع السجود اور نماز پڑھن والے واسطے۔ یعنی کہ جس طرح طواف اور نماز اے عبادت اللہ پاک نے پہلی امتوں عطا فرمائی، اسی طرح اعتکاف جیسی عبادت بھی اللہ پاک نے پہلی امتوں عطا فرمائی، اور اے عبادت اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت نو بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، اعتکاف بہت سارے خوش نصیب اس عبادت تو فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ علماء فرماندے نے کہ اعتکاف جڑا ہے اس دا مقصد کی ہے، مثال دیندے ہوئے فرماندے نے کہ جس طرح کوئی بندہ کسی وڈے دے سامنے دھرنا دے کے بہ جاندہ ہے کہ میرے مطالبات پورے کیتے جان تے پھر میں اٹھاں گا، فرماندے نے سمجھ لو کہ اعتکاف جڑی عبادت ہے ایک قسم دا دھرنا ہے کہ جڑا تساں سب کچھ چھڑ کے، دنیا چھڑ کے، اپنے گھر بار نو چھڑ کے، بیوی بچے چھڑ کے، تساں صرف اللہ دی بارگاہ چاہ کے بیٹھ گئے، اور اللہ دی بارگاہ چاہ کے بیٹھ کے تساں ایک گزارش کر رہے ہو کہ یا مالک مولا سب کچھ چھڑ دیتا تیرے واسطے، مولا سب کچھ چھڑیا، سب کچھ تیرے واسطے چھڑ کے ہن تیری بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ فرماندے نے جننے بھی مطالبات ہون گے اللہ رب العزت دی ذات اپنی رحمت صدقے اس بندے دے مطالبات نو پورا فرمائے، اور ایڈی پیاری عبادت ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی مبارک دے اندر جننے بھی رمضان پائے، آپ نے رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہویا کہ ایک رمضان سفر دی وجہ تو یا کسی وجہ تو اعتکاف نہیں فرما سکے، تو فرماندے نے اگلے رمضان کریمہ علیہ السلام نے 20 دن دا اعتکاف فرمایا۔ یعنی یہ ساڑھے واسطے ایک ترغیب ہے کریمہ علیہ السلام دی طرفوں کہ یہ ایڈی پیاری عبادت ہے کہ اس نو کرو۔ وڈا مقصد جڑا ہے اعتکاف کرن دا وہ ہے لیلۃ القدر حاصل کرنا۔ یعنی اگر اعتکاف سے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رات ساڑھی غفلت کے اندر گزر جاوے، لیکن فرمایا اعتکاف سے جدو بندہ ہوئے گا تو پھر بندہ اللہ دی عبادت سی ہے نا، اللہ دے گھر ہی بیٹھا ہے، وہ جیڑی بھی رات ہوئے گی بندہ پاویں ستا بھی ہے اس رات نو پا لوے گا۔ اے اعتکاف دا سب تو بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں تسی کی جان دیو کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اے لیلۃ القدر 1000 مہینے تو بھی زیادہ بہترین ہے ایک رات، 1000 مہینے تو بھی زیادہ۔ تو فرمایا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تساں اعتکاف بیٹھو تو تساں لیلۃ القدر نو حاصل کر سکتے، لیلۃ القدر پا سکتے ہو۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، اعتکاف اس دی بہت ساری جڑیاں کہ فضیلتاں موجود نے۔ وقت کے پیش نظر
میں تھوڑے سامنے گزارش کرنا، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دن دا اللہ دی رضا دے واسطے اعتکاف کرے، ایک دن دا اعتکاف، فرمایا اس نو فضیلت ملدی ہے کہ اللہ پاک اس دے درمیان اور جہنم دے درمیان 3 خندقاں دا فاصلہ کر دیندا ہے، اور فرمایا ایک خندق دا فاصلہ مشرق اور مغرب دے درمیان دا فاصلے دے برابر۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ تو جڑا بندہ ایک دن دا اعتکاف کرے تو انہوں یہ فضیلت ملدی ہے، تو جڑا بندہ 10 دن دا سنت اعتکاف کرتا ہو، اللہ پاک کنیا فضیلت عطا فرمائے گا، کنیا برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک دے 10 دن دا اعتکاف کر لیا، فرمایا او ایویں ہے کہ جے میں اس نے 2 حج تے 2 عمرے کیتے، 10 دنوں دے اندر 2 حج تے 2 عمرے دا ثواب۔ لیکن اس واسطے دنیا نو چھڈنے پینے، دنیا چھڈنے پینی ہے، دنیا چھڈ کے تے پھر تساں اللہ دی بارگاہ چاہ کے جدو اللہ دے گھر آ کے جدو او دے مہمان بن جاؤ گے نا تے پھر وہ تہاڈی مہمان نوازی کرے گا۔ لیکن اگر اعتکاف چاہ کے بیٹھ جاؤ تے موبائل بھی نال لے آؤ تو پھر آکھو جی مینوں 10 دنوں دا نیٹ پیکج بھی کر دیو، تو یہ گل ماڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اج کل جنی بھی دنیا ہے نا وہ ساری اس موبائل دے اندر ہے، بس بندہ کونے چ بھی بیٹھا ہوئے نا، کونے چ بیٹھا ہوئے، کسی کمرے دے اندھیرے کونے دے اندر بھی بیٹھا ہوئے تو سمجھ لو ساری دنیا وہ ہاتھ دے اندر موجود، اور جتھے مرضی پھر سکتا، جو مرضی دیکھ سکتا، ایڈی وڈی ہن اینو کی آکھیے۔ بہرحال اے جڑا نا بہت مسلماناں دے اوتے جڑا نا اے حملہ ہے، حملہ مسلماناں دے اوتے، اے بہت بڑا حملہ ہے مغرب دی طرف، انشاءاللہ کدی اس تے گل کران گے، ٹھیک ہے۔ تے جنہاں اعتکاف بیٹھنے جڑے نیت کر دے نے نوجوان ساڈے بابیاں نوں تے نہیں چلانا آندا موبائل، او چنگے نے نہیں چلانا آندا انہاں نوں، ٹھیک ہے۔ اے جڑے نوجوان نے اگر بہن تے گزارش ہے نا آگے کہ موبائل گھر چھڈ کے آن، کیونکہ موبائل اگر ہویا تو پھر تمہیں وہ برکتاں نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ دنیا نو تو چھڈنے پینا ہے نا، دنیا چھڈن دی بڑی فضیلت ہے یار، اتنی فضیلت ہے۔ کریمہ علیہ السلام نے کی فرمایا، ایک مرتبہ نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تشریف لے کر گئے، حاضر ہوئے، دیکھیا کہ کریمہ علیہ السلام چٹائی مبارک تے تشریف فرمانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو مبارک تے چٹائی دے نشان لگے ہوئے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیا نا جدو آپ نے تو آپ رونا شروع ہو گئے، رون لگ پہ آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کیا عمر روندے کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ منو وہ کیسر و کسرا دے محلات تے انہاں دے اندر رہن والے جڑے نا کہ یاد آ گئے، ایڈی آرام دہ زندگی گزار رہے ہو اور انہاں دا ساز و سامان مینوں یاد آ گیا یا رسول اللہ، او اگر ایڈی عیش و عشرت دے نال زندگی گزار رہے نے تو یا رسول اللہ تساں تے اللہ دے نبی ہو، تساں تے اللہ دے نبی ہو یا رسول اللہ، تے حالت یہ ہے کہ تواڈے جسم مبارک دے اوتے چٹائی دے نشان، یا رسول اللہ اس گل نے مینوں رلا دیتا۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا عمر رونا پریشان نہ ہو، اس کر کے کہ انہاں لوگاں نو اس دنیا دے اندر ہی بدلہ مل چکا ہے، اور فرمایا ساڈا بدلہ اللہ نے جنت دے اندر رکھیا ہے، ساڈا بدلہ انہوں کی ہے جنت دے اندر۔ فرمایا دنیا دار جڑا بندہ ہے نا مت کسی حال دے کے تساں للچاؤ کہ یہ کول بہتی دنیا تے میرے کول نہیں، فرمایا نا عافیت منگو، عافیت، دنیا نہ منگو عافیت منگو، اس کر کے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے وہ سارے مالدار سن، مال و دولت والے سن، بڑے بڑے بادشاہ سن، لیکن اگر تساں دیکھو کہ اس دنیا دے اندر رہ کے جس بندے نے عزت پائی اور آج جس کا نام روشن ہے وہ بندے بادشاہ نہیں سن بلکہ وہ بندے دے فقیر لوگ سن، فقراء،
اور دنیا تو تارک لوگ انہاں لوگاں نے زندگی دے اندر دنیا نو ترک کیتا اور اللہ دے نال لو لگائی. فرمایا اے ہوئی لوگ نے کہ جڑے ابد تو لے کے ازل تو لے کے ابد تک انہاں لوگاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت پائی ہے اور انہاں لوگاں دا نام آج تک روشن ہے اور تا قائم قیامت روشن رہے گا. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، اے او لوگ نے جنہاں لوگاں نے دنیا نو ترک کیتا اور اعتکاف دا بڑا مقصد ایک اے بھی ہے کہ دنیا نو ترک کر دیتا ہے. دنیا نو ترک کرن دا ساڈے اندر حوصلہ پیدا ہوئے کہ 10 دن دنیا تو بے رغبتی کر کے ذرا آؤ تے صحیح، دیکھو تے صحیح کیسے گزر دی. بڑا مقصد ایک اے بھی ہے جے میں لیلۃ القدر حاصل کرنا مقصد ہے، اے میں 10 دن دنیا تو بیزار ہو کے دنیا تو قطع تعلقی کر کے اللہ دی بارگاہ جا کے بیٹھو تو انہوں پتہ دے لگے کہ دنیا نو چھڑ کے اللہ دی بارگاہ چ بہن دا لطف کی ہے. لطف حاصل کرو تو پھر کوشش کرو کہ بہ جاؤ. اس دیا بڑیاں برکتاں نے. تانوں معلوم ہوئے گا کہ دنیا دے اندر سارا سال ایسا مگن رہے ہیں نا، دنیا دے اندر جی میں مگن رہے ہیں، اسی طرح صرف 10 دن اللہ دی یاد دے اندر مگن رہ کے دیکھو. یقین کر لو وہ جنی بھی تھکاوٹ ہے نا گناہاں دی وہ انہاں 10 دنوں دے اندر دور ہو جائے گی. گناہاں دی تھکاوٹ ہو جاندی ہے نا، محسوس اگرچہ نہیں ہوندی لیکن یہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو دلاں دے اندر تھکاوٹ ہوندی ہے. سارا سال گناہ کیتے دنیا دے اندر لگے رہے اور دین دا پتہ نہیں چلیا، لیکن فرمایا 10 دن صرف جی میں دنیا دے اندر سارا سال لگے رہے ہو، اے ہن 10 دن دنیا نو چھڈ کے اللہ دے ذکر دے اندر لگے رہو. فرمایا تہاڈی تھکاوٹ دور ہو جاوے گی تے تہاڈا دل روشن ہو جائے گا. لیکن اس دنیا نو چھڈنا پینا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آخرت دی نیت کردا ہے اللہ اس دیاں پریشانیاں نو دور فرما چھڑدا ہے. یہ گل میں جھوٹی تے نہیں سی کیتی پہلے، حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ آخرت دی طلب کرتا ہے نا اللہ اس دیاں پریشانیاں نو دور فرما چھڑدا ہے. اور یہ وظیفہ ہے ان ساڈے کول جڑا کہندے میں بہت پریشان ہاں وہ آ جائے 10 دن واسطے تے اپنی پریشانیاں دور کروا دے اور 10 دن واسطے اللہ دی بارگاہ جا کے بیٹھ جاوے، آخرت دا ارادہ کر لوے تے حضور دا فرمان ہے جڑا آخرت دا ارادہ کردا ہے اللہ اس دیاں پریشانیاں نو دور فرما چھڑدا ہے. تے پریشانیاں دور کروانیاں نے تے پھر آؤ اے بڑا وظیفہ ہے. اے کسی دنیا دے پیر دا دتا ہویا وظیفہ نہیں ہے، اے امام الانبیاء دا وظیفہ ہے جنہاں دی زبان تو رب بولدا ہے. فرمایا جڑا دنیا دا قصد کردا ہے دنیا دا ارادہ کردا ہے اللہ اس دی پریشانیاں نو دور فرما چھڑدا ہے. تے فرمایا اس دے دل نو غنا دے نال بھر دیندا ہے. پھر فرمایا اس دے کول دنیا ذلیل ہو کے آندی. ہون کی کرنے اسی ذلیل ہو کے دنیا پیچھے بجے ہوئے ہیں نا، سویر تو لے کے شام تک ذلیل ہو جاتے دنیا کمان دے اندر. لیکن حضور فرماتے ہیں جڑا آخرت دا قصد کرتا ہے پھر دنیا اس دے پیچھے ذلیل ہو کے آندی. دنیا کی کر دی نہیں پکھے اس واسطے تو نہیں چلائے کہ تسی چپ کر کے بیٹھ گئے تسی اپنی نیندرا پوریاں کرو بولنے پینے میں. حضور فرماتے ہیں جیڑا بندہ آخرت دا قصد کرتا ہے آخرت نو جیڑا بندہ چاہتا ہے فرمایا دنیا اس دے پیچھے ذلیل ہو کے آندی. آگے فرمایا جیڑا شخص دنیا دی نیت کرتا ہے تو پھر اللہ اس نو پریشانیاں دے اندر مبتلا کر چھڑتا ہے. آج اسی پریشان ہیں نا اس دی وجہ یہ ہوئی ہے دین تو دور اور دنیا دے نال دل لگایا. تے مصطفیٰ دا کی فرمان ہے جڑا بندہ دنیا دا طلبگار ہے
فرمایا اللہ اس نو پریشانیاں دے اندر مبتلا کر چھڑ دے اور اس دے اندر اس دے دل نو فقر دے نال بھر چھڑ دے. اے فقر وہ نہیں فقیر والا صوفی والا نہیں، اے منگن والا فقر. فرمایا اللہ اس دے دل نو فقر دے نال بھر چھڑ دے تے فرمایا دنیا اس نو صرف اونی ہی ملدی ہے جنی اس دی قسمت اندر لکھی. لیکن اگر آخرت کے نال آخرت کو طلب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر دنیا ذلیل ہو کے تھوڑے پیچھے آئے گی. لیکن اگر تسی دنیا دے پیچھے لگو گے تو پھر دنیا آگے آگے تو تسی دنیا دے پیچھے پیچھے. سمجھ آ گئی غلطی؟ اور یہ بڑی بڑی حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. آج دے دور دے بھی اندر اگر ایسا مشاہدہ کریے تو وہ لوگ کامیاب نے جنہاں لوگوں نے دنیا نو چھڑے. لیکن تو نے پہلے دسیا کہ دنیا نو چھڑنا بڑا مشکل ہے، اس نو ترک کرنا بڑا مشکل ہے. 10 دن نہیں ایسا دے سکتے ہیں اللہ دی بارگاہ سے تے دنیا نو کیویں چھڑنا ہے ایسا. ٹھیک ہے، انہیں 10 دن کے اندر بھی اگر اسی آئیے تو ایسا سارا مکمل اہتمام کر کے آنے ہیں تاکہ ساڈا کسی دن رابطہ نہ ٹوٹے. اہتمام کر کے آنے ہیں سارا. دنیا نو چھڑنا بڑا مشکل ہے. لیکن میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، کریم آقا علیہ السلام کا ایک خطبہ مبارک میری نظرہ جو گزریا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک خطبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ کوئی خطبہ میں ملنا نہیں سی تے میں پتہ لگ گیا کہ ایک انصاری صحابی دے کول موجود ہے. فرماندے نے میں اس دے کول پہنچ گیا تے جا کے تے میں انہوں پوچھیا، میں کہا جی یہ خطبہ جڑا مصطفیٰ دا ہے او تے میں سناؤ جڑا مصطفیٰ ہر جمعے پڑھ دے سن، او میں خطبہ سناؤ. کہنے لگے ہاں میرے کو خطبہ موجود ہے. تو جدو آپ نے سنایا نا خطبہ، چلو تسی بھی سنو دے تو انہیں پتہ لگے مصطفیٰ ہر جمعے کی ارشاد فرماندے سے. فرماندے نے کہ مصطفیٰ کریم فرماندے سن، اے لوگو بے شک تواڈے واسطے علمی مجالس نہیں. علمی مجالس یعنی اس مجلس کے اندر تسا بیٹھنا ہے جس مجلس کے اندر تانوں علم حاصل ہوگا، اور علم بھی دین دا علم حاصل ہوگا. یہ مصطفیٰ ہر جمعے ارشاد فرماندے سن. لہذا سانو وہ مجلساں چھڑ دینیاں چاہیے جنہاں مجلساں دے اندر بےہودگی ہوگی. ٹھیک ہے، جنہاں دے اندر بد کلامی ہوگی، فحش گوئی ہوگی، انہاں مجلساں نو ترک کر دینا چاہیے. اور حضور فرماندے نے ساڈے واسطے تے او مجلساں نے جنہاں مجلساں دے اندر سانو دین دا پتہ لگے. ٹھیک ہے، پھر اگے کی فرمایا اوتھے جایا کرو، تواڈے واسطے اس تے کمالات موجود نے اوتھے. فرمایا انہاں کمالات نو تساں حاصل کریا کرو. اور فرمایا بے شک مومن آدمی 2 خطریاں دے درمیان ہے. مومن آدمی 2 خطریاں دے درمیان، ایک خطرہ ادھر ہے تے ایک خطرہ ادھر ہے. تے مومن آدمی جڑا ہے وہ انہاں دونوں دے درمیان ہے. فرمایا ایک خطرہ کی ہے جڑی عمر گزار چکیا، پتہ نہیں اللہ اس دے بارے کی فیصلہ کرے گا. جڑی زندگی گزار چکیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس دے بارے کی فیصلہ کرے. اور فرمایا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جنی عمر باقی ہے پتہ نہیں کہ اللہ نے اس عمر دے بارے تقدیر دے اندر کی لکھے ہے. سمجھ آگئی گل؟ جڑا گزر گیا معلوم نہیں کہ کی فیصلہ ہونا وہ دے بارے، اور جڑا آن والا ہے پتہ نہیں اللہ نے تقدیر دے اندر کی لکھے ہے. فرمایا یہ دونوں خطرے نے انسان واسطے، مومن واسطے، یہ دونوں خطرے نے. لہذا بندے نو اپنی ذات دے واسطے ذات سفر تیار کر لینا چاہیے. فرمایا اپنی حیات تو موت واسطے، اگر یہ زندگی موجود ہے نا کہ اس زندگی کو تسا ذات راہ اکٹھا کرو موت واسطے، کیونکہ ہم موت آنی ہے. فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ اپنی زندگی تو موت دے واسطے سامان اکٹھا کرو، اور اپنی جوانی تو اپنے بڑھاپے دے واسطے سامان اکٹھا کرو، اور اپنی دنیا تو اپنی آخرت دے واسطے سامان اکٹھا کرو. میں اکثر کہنا ہونا تھا
اپنی جوانی تو اپنی بڑھاپے دے واسطے سامان اکٹھا کرو. اس کا مطلب کی ہے اج موقع ہے تواڈے کول جوانی دے اندر کہ تساں سکھ لو, تساں قرآن کو پڑھنا سمجھ لاؤ, سکھ لو اس نو. اس کر کے کہ بڑھاپے دے اندر نہ تے تساں کوئی کام کر سکدے ہو تے نہ ہی تانوں کسی نے کہنا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کاری کھ نہیں سکنا. تے پھر جدوں تساں مسجد دے اندر آنا تے پھر تہاڈا دل کرنا ہے اساں قرآن پڑھیے. تے پھر جدوں ایتھے آ کے تساں قرآن پڑھن دی کوشش کرنی ہے نا, پھر تانوں قرآن نہیں نہ پڑھیا جانا. پھر تساں کہنا کاش کہ میں جوانی دے اندر سیکھ لیندا قرآن پڑھنا. اس کر کے وڈا سرمایہ جوانی تو اگر تساں حاصل کرنا ہے تے قرآن پڑھنا سیکھ لو. یقین کر لو ایک گھراں دے اندر تانوں سکون نہیں ملنا, گھراں دے اندر سکون نہیں ملنا. تساں آکھو جی میرا پتر گھر ہے تے مینوں سکون ملے گا, نہیں ملنا. تساں پج جیڑا نا مسجد لانا ہے تے پھر مسجد دے اندر آ کے تساں یا تے قاری نوں تنگ کرنا ہے تے یا تساں قرآن پڑھن دی کوشش کرنی. تے قاری نوں تنگ کرو گے تے تاں وی تانوں بددعاواں ملنی ہے. تے جے تساں قرآن پڑھنا تانوں نہیں آئے گا تے تاں وی تساں پریشان ہونا, کیونکہ بہت تنگ بڈھے ہی کرتے ہیں نا قاریاں. اس کر کے میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, قرآن پاک اپنی اس جوانی تو تساں سبق حاصل کرو اور قرآن پاک پڑھنا سیکھ لو. اس کر کے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنی جوانی تو بڑھاپے واسطے سبق حاصل کرو. فرمایا بے شک دنیا تواڈے واسطے پیدا کیتی گئی ہے, تسی دنیا واسطے پیدا نہیں کیتے گئے ہو. یہ جملہ سمجھ آئے, دنیا تواڈے واسطے, تسی دنیا واسطے نہیں ہو. اور فرمایا کہ اس ذات دی قسم جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے, مرن تو بعد توبہ و استغفار دا موقع نہیں ملنا. یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اور دنیا تو بعد جنت یا دوزخ انہاں دونوں تو علاوہ اور کوئی تیسرا گھر نہیں ہونا. یہ سچیاں گلاں ہیں. تو میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, دنیا نو اگر چھڈو گے تاں اے نعمتاں حاصل ہو سکتی ہیں. تے اس دا اگر پریکٹیکل کرنا ہے تے پھر تساں 10 دن واسطے اعتکاف کرن واسطے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ. پریکٹیکل کر لو کہ دنیا چھڈن نہ مزہ آندا یا نہیں آندا. تے کنہ کنہ دا ارادہ اعتکاف کرن دا, سبحان اللہ. ہاتھ چکو ہاں کون کون اعتکاف کرنا چاہتا. ادھا اچھا یعنی کہ 4-5 جنے نا, 4-5. ہوں اتوں اندازہ کر لو کہ دنیا کنی چنگی لگتی ہے. سر ایڈا ماشاء اللہ مجمع ہے 4 تو 5 بندے نے جنہوں نے اعتکاف تے بہنا ہے. اگرچہ سنت کفایہ ہے لیکن کوشش تو کرو نا یار. تو کہ دنیا اگر چھڈ دیے تو سانو اساں جی بھی سکنے ہیں یا نہیں جی سکتے دنیا کے بغیر. دین تو بغیر تو جینا آندا ہی, دنیا تو بغیر بھی جینا آندا ہی یا نہیں. اللہ آخری دن دی پھر میں کی ترغیب دینی ہے. پھر تسی اتنے بیٹھے بیٹھے نیت کر لو. چلو اعتکاف جڑا ہے نا 10 دن کا کرو گے تو سنت ہے. ایک واجب ہوتا ہے اعتکاف. تساں کوئی نظر منی منت منی کوئی کہ میرا کام پورا ہوگا تو میں اعتکاف کراں گا, وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ کرنا ضروری ہے. یہ سنت اعتکاف ہے. سنت موقع علی الکفایہ کہ محلے جو ایک بندہ بھی کر جائے گا تو کفایت کر جائے گا. لیکن پھر بھی سمجھن دی گل ہے نا کہ پورا محلہ دے ایک بندہ بس ٹھیک ہے. تے ایک ہے نفلی اعتکاف. ہوں تسی آ کے بیٹھے ہو نویں تو سنت الاعتکاف نیت کر لو, جنی دیر بیٹھے رہو گے اعتکاف دا ثواب ملتا رہے گا. ایک ہے بھی تے آخری 3 دنوں واسطے تو چلو کی تانوں ترغیب دلانی, جدوں مسجد چاہو اعتکاف دی نیت کر لیا کرو. نفلی اعتکاف دا تے ثواب تانوں ملتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. تے کوشش کرو 10 دنوں دا اعتکاف جڑا ہے نا یہ لازمی کرو. اپنی مسجد نو آباد کرو, اس دے اندر رونقاں لاؤ. انشاءاللہ تانوں بڑا کچھ سیکھن نو ملے گا. تے دنیا تو بے رغبتی دے حوالے نال تہاڈا جڑا ہے نا تجربہ ودے گا. تسی جی سکتے ہو یا نہیں. یقین کر لو ایک دن واسطے نیٹ بند ہو جائے نا تو جینا مشکل ہو جاتا نوجوانوں کا. ایویں ہے نا, ایک دن واسطے نیٹ بند ہو جائے تو پھر پہلا کی کہندے نے اوئے فلاں طریق نو نیٹ بند ہونا ہے تو وی پی این کر لو. اور وی پی این کر لو, اس کے ذریعے نیٹ چل جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایک دن بھی ضائع نہیں ہونے دینا. وی پی این کے ذریعے ایسا نیٹ چلانا ہی چلانا ہے, کیونکہ گزارا نہیں دنیا تو بغیر ساڈا.
کہ دین تو بغیر گزارا ہو جاتا ہے، دنیا تو بغیر گزارا نہیں ہے، تو ایسا مسلمان اس کر کے میری گزارش ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کر لو تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔